الحمدللہ میں مسلمان ہوں. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ میں اونچی بولو، الحمدللہ میں. یار ہمارے پاس تو ڈگری اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھی بنایا اور محبوب کا امتی بھی بنا دیا گا. ابھی ہمارے نقیب محفل صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جن کے پاس نبوت کا تاج ہے، رسالت کا تاج ہے، وہ بھی دعا مانگتے نظر آ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے. ہم نے دعا بھی نہ مانگی، اپلیکیشن بھی نہ دی، کوئی احتجاج بھی نہ کیا، جلوس بھی نہ نکالا، رب نے ہمیں پیدا ہی محبوب کا امتی بنا کے کر. شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی. ارے کس کو ملا یہ مرتبہ؟ صلی علی نبینا صلی علی. اب ایک بات ذہن میں رکھو، مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ اس کے پاس اس کا ایمان. کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار. مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ اس کا ایمان. حضرت صاحب آپ کی جیب میں ایک 5 روپے کا سکہ ہے. کتنا؟ آپ کو اس 5 روپے کے سکے کی فکر ہوگی؟ نہیں، کیونکہ 5 روپے کی کوئی ویلیو، 5 روپے کی ایک روٹی آ جاتی ہے، یہ پانی کی بوتل 5 روپے میں آ جاتی ہے، سالن کی پلیٹ آ جاتی ہے. لہذا اگر ہماری جیب میں 5 روپے کا سکہ ہو، ہمیں اس کی فکر، یار بڑی کمال بات کہنے لگا ہوں، اس کی فکر. لہذا اگر گر بھی جائے تو ہمیں اس کی بھی فکر. لیکن اگر آپ کی جیب میں 5 لاکھ روپے کی تھدی ہو، پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ ہی یہیں رہے گا، ہاتھ اٹھے گا ہی نہیں. یار 5 روپے کا سکہ یہ بھی تو کرنسی ہے، یہ 5 لاکھ روپے کی یہ بھی تو کرنسی ہے. جب 5 روپے کا سکہ تھا فکر نہیں تھی، جب 5 لاکھ کی تھدی آئی تو فکر بڑی لگی رہی. یار اگر 5 لاکھ روپے کی تھدی کی فکر ہے تو ایمان کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آج کا میرا موضوع کیا ہے میں پہلے بتلا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی تجسس نہ رہے. پہلی بات، مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے. دوسری بات یہ بتلانی ہے کہ جو ہی قیمتی شے ہے اس کی چیکنگ بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری بات جو بتلانی ہے، ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. یہ 2-3 باتیں میں نے بس عرض کرنی ہے، بڑے ہی توجہ سے سننے والی. جس طرح 5 لاکھ کی تھدی کی ہر وقت فکر لگی رہتی ہے، تو بھائی سب سے قیمتی شے ہمارے پاس ایمان ہے، اس کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یار ہم تو شے کچھ نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان جو قطعی جنتی ہیں، جن کے جنتی ہونے میں شک شبہ، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے والذین تبعہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان کو بھی جنت عطا کرے گا.
تو جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا. لیکن ایمان کی فکر ان کو بھی لاحق ہوتی تھی. اب دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میرے پاس مسواک ہے. آپ کہتے ہیں دکھاؤ کہاں ہے. میں کہتا ہوں بھائی دیکھو یہ مسواک کا وجود ہے, یہ دیکھی سا سکتی ہے, نظر آتی ہے. اب میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس ایمان ہے. آپ کہتے ہیں دکھاؤ. دکھا سکتا ہوں؟ اب بولو تو صحیح یار, پھر پتہ کیسے چلے. حضرت صاحب ایک بندے کو بخار ہے. کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یار, آپ کہتے ہیں ہمیں حافظ صاحب مجھے بڑا بخار ہے. میں کہتا ہوں دکھاؤ کہاں ہے. دکھا سکتے ہو؟ اس کو چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر لگانا پڑے گا. تھرمامیٹر بتلائے گا اس کو بخار ہے یا نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ کتنا ہے. تو ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے. دکھا تو سکتے نہیں, اس کو چیک اپ کیسے کیا جائے؟ آؤ آج ایمان چیک کرنے کا نسخہ بتلاؤں. کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے تمہیں اگر کوئی بیماری لگ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا, تیرا پردہ فاش ہو جائے گا, اس کو بیماری ہے, فلاں بیماری ہے. فرمایا تو ایمان چیک کروانے کے لیے کسی کے پاس گیا, تیرا پردہ فاش ہو جائے گا. اے میری امتی آ میں تجھے نسخہ ایسا بتلاؤں تو خود ہی چیک کر لیا کر. ایمان خود ہی چیک کر لیا تاکہ تیرا پردہ فاش نہ ہو. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے. یعنی صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی بلکہ یہ سمجھنا ہماری اصلاح کے لیے, ہماری اصلاح کے لیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے. یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کمال جواب دیا. فرمایا اے میرے صحابہ جب تمہیں نیکی اچھی لگنے لگے اور گناہ برا لگنے لگے سمجھ جانا دولت ایمان موجود ہے. جب تمہیں نیکی اچھی لگنے لگے اور گناہ تو سمجھ جانا دولت ہے. اور اگر اچھائی برائی میں تمیز ختم ہو گئی تو پھر ایمان والا کھانا خالی ہو گیا. اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں حضرت صاحب, یہ بھی بڑے غور سے سننے والی ہے. حضرت صاحب ہمارے ایک پڑوسی تھا, فیکٹری تھی اس کی ساتھ, جب بھی آتا گلا بڑا کرتا تھا حافظ صاحب مہنگائی بڑی ہو گئی, ہو اب تو گھر کے خرچے نہیں پورے ہوتے, اب تو کچن چلانا مشکل ہو گیا, تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. جب بھی بیٹھتا وہ گلے شکوے کرتا. ایک مرتبہ اس کے محلے میں کوئی فوتگی ہو گئی, ہمیں وہاں جنازے میں جانا پڑا. جب اس کے گھر کے قریب سے گزرے نا تو دیکھا اوپر ڈش لگی ہوئی ہے. ان وقتوں میں ڈش بڑی قیمتی لگتی تھی. میں حیران ہو گیا یار یہ تو دن رات روتا رہتا ہے, مہنگائی بڑی ہے, تو یہ ڈش اس نے اوپر کیسے لگا لی. خیر واپس آ گئے. پھر چند دنوں کے بعد پھر آ گیا, پھر لگا گلے شکوے کرنے. میں کہا پا جی تسی گلے شکوے بڑے کرتے جے تو میں دیکھے سی تاڑے گھر دے اوتے ڈش لگی ہوئی ہے. یار یہ نا یقین جانو بڑی توجہ سے سننے والی بات, وہ ڈش کہاں سے آ گئی. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب پہلے میرے گھر میں VCR تھا
تو مجھے کرائے پہ فلمیں لا کے دیکھنی پڑتی تھی، تو میں نے اس کو بیچا، کچھ پیسے بیچ میں اور ملا کے ڈش لگا لی، اب وہ فلموں کا خرچہ بچ گیا ہے، وہ فلموں کا خرچہ بچ گیا ہے۔ میں نے اس سے اگلا سوال کیا، میں نے کہا جی یہ جو ڈش ہوتی ہے نا، ڈش، اس میں تو بڑی بڑی گندی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، تو آپ کے گھر میں تو بہو بیٹیاں بھی ہیں، ان کے اندر بیٹھ کے کیسے دیکھتے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یار اس نے جواب جو دیا وہ سنو ذرا۔ کہنے لگا حافظ صاحب جب ہم نے نئی نئی ڈش لگوائی نا، جب کوئی گندا سین آتا تھا تو میں نظریں نیچی کر لیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آیا، اب ننگا ڈانس بھی ہو رہا ہوتا ہے، میری بیٹی بھی وہاں بیٹھی، بہو بھی بیٹھی، بیوی بھی وہیں بیٹھی، بیٹے بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور کسی کے من میں خیال نہیں آتا، ہم سب دیکھتے رہتے۔ اب اس حدیث پاک کو اگر مزید سمجھنا ہے تو میں اور ایک مثال دے دوں۔ ہمارے اس محلے میں کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جن کی ایک نماز جماعت سے چھوٹ جائے سارا دن پریشان رہتے ہیں، اوئے حافظ صاحب میری جماعت چھوٹ گئی، ہو سکتا ہے پریشانی کے عالم میں آنکھوں سے آنسو بھی نکل جائیں، یا کسی کے پاس کسی کا 100 روپیہ زیادہ آ گیا ہے، سارا دن آپ سے حافظ صاحب وہ 100 روپیہ زیادہ ہے، میں کیا کروں، بڑا پریشان ہوں۔ اور ہمارے اسی محلے میں ایسے بندے بھی ہوں گے جن کی 5 نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ان کو پرواہ نہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یار ہیں دونوں ہی مسلمان، ایک کی ایک نماز جماعت سے چھوٹی پریشان ہو گیا ہے، اور ایک کی 5 نمازیں قضا اور اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور میں وجہ بھی بتلاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا دل سفید چادر کی طرح ہے، سفید چادر کی طرح، اس پر اگر گناہ کا چھوٹا سا داغ لگ جائے بڑا بدنما لگتا ہے، اپسیٹ ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دور سے نظر آنے لگ پڑتا ہے۔ فرمایا توبہ کر لے تو رب تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے، نہیں توبہ کرے گا گناہ بڑھتے بڑھتے سارا دل ہی کالا ہو جائے گا۔ جب کالے دل پر مزید داغ لگ جائے پھر پتہ چلے گا؟ تھوڑا سمجھیے بات سے۔ تو جس کی ایک نماز جماعت سے چھوٹی پریشان ہو گیا ہے، ارے اس کا دل کا سفید ہے، اس پر چھوٹا سا داغ بڑا محسوس ہو رہا ہے، اور جس کی 5 نمازیں قضا ہو رہی ہے اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا اس کا دل سارا کالا ہو چکا ہوا ہے، اور کالے دل پر مزید داغ لگنے سے پتہ نہیں چلا۔ جب دل کالا ہو جائے اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جب اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر خطرہ ہے کہیں ایمان اور کفر کی تمیز نہ ختم ہو جائے، خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ میں اس کی ایک اہمیت اور ضرور بتلاؤں گا۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے سرکار ہماری شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، مجھے بھی اس پر یقین ہے، میں سرکار کی شفاعت کا منکر نہیں ہوں، اللہ کی رحمت کا بھی منکر نہیں ہوں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، سرکار کی شفاعت سے مسلمان جنت میں جائے گا یا کافر جنت میں جائے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ اللہ کی رحمت سے جنت چاہے کافر کو ملے گی مسلمان کو ملے گی، تھوڑا سا اونچی آواز سے۔ تو پھر ہمیں اپنا ایمان تو بچانا چاہیے، اگر پلے ایمان ہی نہیں ہے تجھے شفاعت کیسے ملے گی، رب کی رحمت کیسے ملے گی؟ میں غلط ہوں بھائی میری جھولی کے اندر ڈال دو، مرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو،
میں سب کے سامنے معذرت کر لیتا ہوں, الفاظ بھی واپس لے لوں گا, لیکن یار اگر میری بات سچی ہے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی مائی کا لال مجھے ایک یہ دلیل دے دے کہ سرکار کی شفاعت سے کافر جنت میں جائے گا. رب کی رحمت بھی ہوگی تو مومنوں پر ہوگی, غیر مسلموں پر نہیں ہوگی. تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. ایمان چیک کرنے کا دوسرا نسخہ بھی بتلا دوں. یہ بڑا آسان نسخہ ہے, بہت آسان نسخہ ہے. میرے خیال اس پر ہر بندہ آسانی سے عمل کر سکتا ہے. دوسرا نسخہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا جو اپنا ایمان چیک کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مسجد میں آ جائے. کہاں آ جائے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو, ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو. فرمایا اگر مسجد میں تو آ گیا ہے, تجھے ٹھنڈ پڑ گئی ہے, سکون آ گیا ہے, ایسا سکون آیا جس طرح مچھلی کو پانی میں آ کر سکون آتا ہے, فرمایا سمجھ آنا دولت ایمان موجود ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے, اس کو مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تڑپتی ہے, مومن مسجد سے باہر تڑپ رہا ہے. اور یار اذان کی آواز سے نہیں آ رہی, اور یار دیکھی نماز کا ٹائم سے نہیں ہو گیا, یار دیکھی کہ ٹائم لگ نہ جاوے, پریشان ہے, اپسیٹ ہے. جیسے اذان ہوتی ہے مسجد میں آتا ہے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے. اور اگر مسجد میں آ گیا ہے اپسیٹ ہو گیا ہے, اپنے آپ کو اس طرح سمجھ رہا ہے جیسے میں قید میں آ گیا ہوں, جلدی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, ٹھونگے مارے وہ جا رہا ہے. اگر جماعت دے نال پیچھے کھڑا ہو گیا وے, مولوی صاحب نے 2 آیتاں وہ دیا پڑھ لیا, اور مولوی صاحب تو کام ہی کوئی نہیں رہا, ایڈی لمبی نماز. اگر مسجد میں آیا ہے دل نہیں لگ رہا, اپسیٹ ہو گیا, بھاگنے کی سوچ رہا ہے, فرمایا سمجھ جاؤ نفاق موجود ہے. کیا ہے؟ تھوڑا جا اونچی آواز نہ بولو, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ قید کے اندر ہے. ایک آزاد پرندے کو پکڑ کے قید میں ڈال دو, ادھر ٹکر مار, ادھر ٹکر مار, ادھر ٹکر مار, بھائی یہ پانی ایک جگہ رکھ دو, جس کو زیادہ پیاس لگے میرے حسین کی پیاس کو یاد کر لو. یار توجہ سے بات سنو ذرا, اس کو رکھ دو بس یہاں, سارے بیٹھ کے توجہ سے سنو یار. ادھر ٹکر مار, ادھر ٹکر مار, چھوٹا سا سراغ دے, بھاگ کے وہ گیا. فرمایا منافق بھی ایسے ہی ہے, آتا ہے مسجد میں ادھر ٹکر مار, ادھر جلدی سے بھاگ کے وہ گیا. فرمایا اگر ایسی کیفیت ہے تو اندر کیا ہے؟ اونچی بولو یار. اگر میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے تو پھر تھوڑا سا آواز کے ساتھ جواب دیجئے گا, میرے دل کو تسلی آ جائے گی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. مسجد میں آ جاؤ, مسجد میں آ کر ٹھنڈ پڑ جائے تو اندر کیا ہے؟ مسجد میں آیا ٹھنڈ نہیں پڑی, اپسیٹ ہو گیا ہے, اندر کیا ہے؟ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے؟ میرے بیانات الحمدللہ فیس بک پر, یوٹیوب پر, واٹس ایپ پر پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں. حضرت صاحب ایک میرا کلپ ایسا تھا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بندے بے نمازی بن گئے. ایک
آج بھی جا کے آپ سرچ کریں گے نا وہ آپ کو مل جائے گا. اس کا ٹائٹل ہے مہمان کی 3 قسمیں. مہمان کی وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم مہمان آ جائے میں کہنا جاوے نا او بیٹھ جاؤ حضرت جی روٹی کھا کے چلو او ایڈی کادی کھا لیا چلے جانا یار آ گیا جاوے ہی نا. یہ مہمان کی پہلی قسم. یہ مہمان کی دوسری قسم آ گیا میں کہنا یار فٹافٹ نکل. اچھا یار کو ضروری کر لو تو فون دے کر نہیں نکلو فٹافٹ. تیسری قسم آ گیا میں کہنا میرے گھر چ وڑے ہی نہ. مہمان دیا کنیا قسم نے؟ پہلی قسم آ جائے تو اسی کہنے ہاں اونچی بول دو یار. دوسری قسم آ گیا میں کہنا فٹافٹ. تیسری قسم میں کہنا میرے گھر چ اونچی بولو میرے گھر چ. یار مسجد کدا گھر ہے اونچی بولو یار. جیسی اللہ دے گھر چ مہمان دی کیڑی قسم ہے گی؟ ہر بندہ گریبان چ چاند کے دیکھے میں کیڑی قسم ہاں. اگر مسجد آ گیا وے نماز پڑھ کے پھر یا تو جانتا نہیں آپ جی میں تسبیح پڑھ لوں میں درود پڑھ لوں میں قرآن پڑھ لوں. یہ مطلب ہے پہلی قسم ہے رب کہنا بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور بیٹھ. تو جب مسیطے آیا وے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے آن ہنس کے گیا وے. میں دوسری قسم میں رب نہیں چاہنا میرے گھر چ بہت ہی ڈر نکلو باہر پڑ چل چل نکل. تے جیڑا مسیطے وڑدا ہی نہیں وہ اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ وہ اپنی قسمت آنسو بہاوے کہ وہ اللہ تعالیٰ دیا نظرہ تو اس قدر گر گیا وے. اللہ تعالیٰ اس بندے تے اتنا سخت ناراض ہے انہیں اپنے گھر چ وڑنا پسند ہی نہیں کرتا. جنہ لسی سخت ناراض ہو جو انہیں کہنے خبردار میرے گھر چ نہ وڑی. کیونکہ حضرت جی میرا عقیدہ جے تسی پتہ نہیں اندر اتفاق کرو کہ نہ کرو میرا عقیدہ وے مسجد دے وچ بندہ اپنی ہمت نہ نہیں اندر رب دی توفیق نہ لے. نہیں سمجھ آ رہی؟ اور بھائی آج ساڈیاں مسیتاں چو سہولتاں میسر نے عام گھراں چ نہیں. اے سی لگایا وے کارپیٹ بچھے ہوئے نے پکھے لگے ہوئے نے کھلی فضا وے گرم ٹھنڈے پانی دا بندوبست ہے. ہونا تے چاہیے پورا پنڈ مسیطے آ جاوے لیکن آندہ ہوئی ہے جن رب توفیق دے. حالے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک اور مثال دے دیا. ایک بندہ سی نا حضرت صاحب اپنے سیٹھ دے نال سفر کردا جا رہا سی. نماز دا ویلا ہو گیا انہیں کہا سیٹھ جی نماز پڑھ لئیے. وہ کہنے لگا مسیت آئی تے پڑھ لے. مسیت آئی تے چلے چلے مسیت بھی آ گئی. وہ سیٹھ باہر کھلو گیا ان کا نا جا کے نماز پڑھ لے. وہ اندر نماز پڑھن آیا نماز چ کوئی سرور آ گیا سجدے لمبے ہو گئے رکوع لمبا ہو گیا قیام لمبا ہو گیا. وہ باہر کھلوتا پریشان ہو گیا. باہروں آواز کی دینا اوئے اوئے تو باہر کیوں نہیں آ رہا اوئے وہ کنے تن اندر پھڑ لیا وے وہ کہڑا تن باہر نہیں آن دینا کہنا جیڑا تن اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں جان دے رہا. اد نال ہی میں 3 قسمہ گناہ گار دیاں بھی دستے ہیں. مہمان دیاں بھی 3 قسمہ جے تے گناہ گار دیاں بھی 3 قسمہ جے. جی میں اسی مہمان دیاں قسمہ گریبان چ چاہن کے دیکھ لیا وے میں مہمان دی کیڑی قسم چاہ اسی طرح گریبان چاہ اے بھی چاہن کے دیکھو میں گناہ گار دیاں کیڑیاں قسمہ چاہ. پہلی قسم دا گناہ گار گناہ ہو جائے پریشان ہو گیا وے اپسیٹ ہو گیا وے احساس ندامت اکھاں چوں آنسو نکل رہے نے. ایسے گناہ گار تے رب بڑا خوش ہوندا وے. حدیث پاک چندے جس بندے کو لوگ گناہ سرزد ہو جائے اور او دے دل چ احساس ندامت پیدا ہو جائے وہ ندامت بندے دے نال چمٹ جاندی ہے. فرمایا اونی دیر ہو تو جدا نہیں ہوندی جنی دیر ان جنت سے داخل نہ کروا دے. اور ایک
حدیث پاک چاہتا ہے جس بندے کو گناہ سرزد ہو جائے اور ندامت دی وجہ نال اکھاں چوں ایک آنسو نکل آوے رب تعالیٰ تے دوزخ دی اگ حرام فرما دیندا وے. اے گناہ گار دی پہلی قسم. گناہ گار دی دوجی قسم پتہ کیڑی ہے؟ گناہ کردا وے گناہ نو گناہ نہیں سمجھدا. گناہ نو گناہ یا تو جھوٹ کیوں بولنا میں او جی سچ بولاں گے تے بھکھے ہی مراں گے. یا تو رشوت کیوں لے رہا میں اور رشوت نہ لئیے تو بچن یہ فیسا کیوں پوریا کریے. حضرت جی تسی سودی کاروبار کیوں کر دو؟ پوری دنیا سود تے چل دی, پورا پاکستان سود تے میں لے لیا تو کیڑے قیامت آ گئی. اور گناہ کر رہا وے گناہ نو گناہ اچھی بولو ذرا. داڑھی منا رہا یار تو داڑھی کیوں منا رہا؟ وہ ساری دنیا منا دی ہے, میں منا لی کیڑی قیامت آ گئی. وہ گناہ نو گناہ تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بولے, ایک دفعہ اور اچھی آواز نہ بولے. گناہ نو گناہ ایسے بندے واسطے توبہ دا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تسی کہو کہ توبہ دا دروازہ تے قیامت والے دن بند ہونے بند کرن دے جے. اور بھائی توبہ تے وہ کرے گا جڑا سمجھدا میرے کو غلطی ہوئی ہے, جڑا کہنا میں غلطی کی تے نہیں توبہ کرے گا وہ دے واسطے تے توبہ دا دروازہ بند ہو گیا. تے تیجی قسم دا گناہ گار کیڑا وے جڑا گناہ کردا تے اور تے فخر محسوس کردا. حافظ جی راتی اسی شادی تے گئے, ساری رات اسی شراباں پیتیاں اور ساری رات اسی مجرا ویکھیا, میں فلاں بندے نو ٹک لایا ایسا او جناب ساری زندگی یاد رکھے گا, میں فلاں بندے نو محفل جے بیٹھیا ننگیا کر کے رکھ دیتا. گناہ کر کے ندامت نہ ڈوب نہیں ماریا بلکہ فخریہ طور تے کہہ رہا وے. فرمایا جڑا گناہ کر کے فخر محسوس کردا وے او اللہ تعالیٰ دے غضب نو دعوت دے رہا وے. یاد رکھو ان بطش ربک لشدید, وہ دی گرفت بڑی سخت ہے وے. آ جاوے تے پھر نہ فرعون بچ سکتا ہے, نہ حامان بچ سکتا ہے, نہ نمرود بچ سکتا ہے. اگر کوئی ناراض نہ ہوئے تو میں ایک چھوٹی جنی مثال دے دیا, چھوٹی جنی مثال دے دیا. ایک وقت دا وزیر اعظم بڑے مجمع چ کہندا ہے میں پیتا ہوں لیکن تھوڑی سی پیتا ہوں, کام تو بڑا کرتا ہوں. اس نے ندامت سے نہیں کہا, فخریہ طور پر کہا. حضرت جی کیسی گرفت آئی, ایک وقت کا وزیر اعظم پھانسی کے تختے میں لٹکا دیا گیا ہے. کوئی بچا سکا اس کو؟ اس لیے خدا را ڈرو اس کے غضب سے, گناہ کر کے فخر محسوس نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہو. اب ایک تو پتہ چل گیا ایمان چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ میں نے طریقہ آپ کو بتلا دیا. اب اگر اجازت دو تو ایمان کی حفاظت کا بھی نسخہ بتلا دوں. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. لو جی, ایمان کی حفاظت کا نسخہ بڑا آسان سا ہے, بڑے آسان سا ہے. حضرت صاحب آپ بازار جاتے ہو, وہاں سے ایک پودا لے کے آ جاتے ہو, آم کا پیڑ ہی لے کے آ جاتے ہو, لا کر اپنے گھر میں لگا دیتے ہو. کہاں لگا دیتے ہو؟ اب آپ اس کو پانی نہیں دیتے, نہ گوڈی دیتے ہو, نہ اس کی کٹائی چھنگائی کرتے ہو, نہ اس کو کھاد ڈالتے ہو. میں کہتا ہوں یار یہ پودا لائے تھے پانی بھی دے. حافظ جی میں مصروف بڑا ہوں, میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے, میں بہت
مصروف آدمی ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی تو مصروف ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ، کل کو اگر تو یہ چاہے کہ موسم آئے یہ مجھے پھل بھی دے اور گرمیوں میں مجھے سایہ بھی دے، ایسا ہو جائے گا؟ تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولی. اگر تو چاہتا ہے یہ مجھے پھل بھی دے اور گرمیوں میں سایہ بھی دے، پھر تیرے کو وقت ہے یا نہیں ہے جب ایسے کٹنا پڑے گا. اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. اس کو صبح و شام پانی دینا پڑے گا، اس کو کھاد بھی ڈالنی پڑے گی، اس کو گوڈی بھی دینی پڑے گی، اس کی کٹائی چھنگائی بھی کرنی پڑے گی، اس کو زہریلے پانی سے بھی بچانا پڑے گا. جب یہ تو اس کو وقت دے گا، پھر یہ جب موسم آئے گا یہ تجھے سایہ بھی دے گا اور کھانے کو. یہ دنیا کا بوٹا ہے، ایک اندر بھی بوٹا ہے. الف اللہ تے چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ. یہ جو اندر بوٹا لگا ہے یہ بوٹا بڑا نرم و نازک ہے. ارے دنیا کے پودے کو صبح و شام پانی دینا پڑتا ہے، اس پودے کو روزانہ 5 نمازوں کا پانی دینا پڑتا ہے، رمضان شریف کے روزوں کا پانی دینا پڑتا ہے. پھر جب اس کی شاخیں بڑھ جائیں کٹائی چھنگائی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑتی ہے. پھر پیسے زیادہ آ جائیں تو اس کو حج کی کھاد بھی ڈالنی پڑتی ہے. پھر اس کو بے حیائی، بدکاری، شراب، جوا، حرام کی کمائی کے گندے پانی سے بچانا پڑتا ہے. ارے جب تو اس کو 5 نمازوں کا پانی بھی دے گا، رمضان کے روزوں کا پانی ڈالے گا، اس کی زکوٰۃ دے گا، اس کو کھاد بھی ڈالے گا، اس کو گناہوں کے پانی سے بچائے گا، تو قیامت کے روز جب یہ زمین تانبے کی بنی ہوگی، سورج 1.25 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، یہ پودا تجھے کھانے کو پھل بھی دے گا، سایہ بھی مہیا کرے گا. اگر میری بات کی آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک اور میں بڑی آسان سی مثال دے دوں. حضرت صاحب میں فیصلہ اب آپ پہ چھوڑنے لگا ہوں، جو آپ فیصلہ کرو گے مجھے قبول ہوگا. تو مسجد میں بیٹھے مجھے اتنا تو یقین ہے آپ غلط بیانی. حضرت صاحب مکان آپ کا اپنا ہے، کیا میں نے کہا؟ اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ یا سبھی نہیں بولو گے میں آگے نہیں چلوں گا؟ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ مکان بھی آپ کا اپنا ہے، بغیر چابی کے آپ اپنے گھر میں داخل. اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہو گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی پھر مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی. اچھا کنجی اور چابی میں فرق ہے کوئی؟ نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. چلو حضرت جی تسی سچی گال کرنا، بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ چلو جی تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب ایڈمٹ کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے. تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟
کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔